امریکہ کی نئی جارحیت ایران کے خلاف بھی جنگ چھیڑ دی۔ امریکہ کے ایران کے 3 ایٹمی تنصیبات پر بڑے حملے، 7 امریکی B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا۔ فردو جوہری تنصیبات پر 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا۔ امریکہ کا فردو کے ایٹمی پلانٹ کو مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ نیتنز اور اصفہان میں جوہری اہداف پر 30 ٹاماہاک میزائلوں کا استعمال۔ ایرانی حکام نے فردو سمیت 3 جوہری تنصیبات پر حملوں کی تصدیق کر دی۔ تینوں جوہری سائٹس کو حملے سے پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا، ایرانی حکام کا دعویٰ۔ ایران کی جوہری تنصیبات ختم کر دی، حملے کامیاب رہے، اب امن کا وقت ہے۔ ایران کو اب جنگ کے خاتمے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ ایران پر امن نہ رہا تو آئندہ حملے مزید سخت ہوں گے۔ اب امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، فردو، نیتنز اور اصفہان کو نشانہ بنایا گیا۔ فردو جوہری پلانٹ مکمل تباہ کر دیا۔ فردو جوہری سائٹ پر بموں کا ایک پورا پے لوڈ گرایا گیا۔ ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا۔ دنیا کی کوئی فوجی آپریشن نہیں روک سکتی تھی جو امریکی فوج نے کیا۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں نے جوہری تنصیبات پر حملوں میں حصہ لیا، بہت سے اہداف رہ گئے۔ امن قائم نہ ہوا تو درستی کے ساتھ دیگر اہداف کے پیچھے جائیں گے۔ اب اسرائیل پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا، ایران کی جوہری سائٹس کو تباہ کیا گیا۔ ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے، ایران کی مزاحمت کو بھرپور طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ ایران کے پاس جوہری معاہدے کے لیے 7 دن تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، کوئی جوہری ہتھیار نہیں، ایران کو اس راستے پر چلنا ہوگا۔ امریکی صدر امن چاہتے ہیں، ایران کو امن کرنا ہوگا۔ امریکہ کو تمام اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ کی نیوز بریفنگ۔ ایران پر حملہ خطرات کو کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ ایران پر امریکی حملے خفیہ تھے۔ جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا۔ ایران حملے میں 7 B-2 بمبار طیارے شامل تھے۔ امریکی B-2 طیاروں کو دوسرے طیاروں کی مدد حاصل تھی۔ اہداف پر 2 درجن ٹاماہاک میزائلوں سے بھی نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے ایرانی اہداف پر 14 MOPs میزائل داغے۔ امریکی تاریخ میں B-2 طیاروں کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ ایرانی دفاعی نظام ہمارے طیاروں کو نہیں دیکھ پایا۔ حملے کے وقت کسی ایرانی طیارے نے اڑان نہیں بھری۔ امریکی آپریشن ایران میں رجیم چینج کے لیے نہیں تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈنکن۔ ایران کا امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان، جنگ تم نے شروع کی لیکن ختم ہم کریں گے، امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا، اب ہمارے لیے جنگ ختم ہو چکی۔ ایران مشرق وسطیٰ میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا، یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی اب ہدف ہے، پاسدارانہ انقلاب کا 2 ٹوک اعلان۔ ایرانی صدر کی ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت، مسعود پزشکیان کا کہنا ہے امریکی حملہ واضح ثبوت ہے اسرائیلی حملوں کے پیچھے اصل محرک امریکہ ہے۔ امریکہ اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود جنگ میں کود پڑا ہے۔ ایرانی قوم ثابت کر چکی اپنی زمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے اپنے کردار کو چھپانے کی کوشش کی مگر اسرائیل کی ناکامی دیکھ کر حملہ آور ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت، وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ وزیر اعظم کا ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ شہباز شریف کا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ پاکستان تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کا کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اجتماعی کوششوں پر زور۔ حملے IAEA کے قانون اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں، وزیر اعظم کی گفتگو۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ حکومت اور پاکستان کی عوام بشمول عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا نازک موڑ پر امت کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔
اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے استنبول میں ملاقات۔ پاکستان کے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے کی تازہ صورتحال پر ایران کا موقف پیش کیا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے قابل مذمت ہیں۔ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ایران کا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کی گفتگو۔ اسرائیل نے تمام خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا استنبول میں ایران پر اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے خطاب۔ کہا اسرائیل کے ایران پر حملے بے بنیاد اور غیر قانونی ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر ایسے وقت میں حملہ کیا جب IAEA ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تحقیقات کر رہی تھی۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے IAEA اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیلی جارحیت مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا کو تباہی کے گھانے پر لے کر جا رہی ہے۔ پاکستان ایرانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں پر اظہار تشویش۔ امریکی حملے کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہیں۔ حملے علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کا سہارا لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فریقین مذاکرات اور پرامن طریقوں کی طرف آئیں۔ OIC جنرل سیکریٹریٹ کا مذاکرات پر زور۔ OIC کا اسرائیلی حملوں کو فوری روکنے کا مطالبہ۔ عالمی برادری جارحیت روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ عالمی برادری اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے۔ OIC اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ علاقائی صورتحال پر وزراء کی سطح پر رابطہ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ۔ رابطے کشیدگی کم کرنے اور ایران کے خلاف جارحیت روکنے کے لیے ہوں گے۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس آج طلب کر لیا۔ سیاسی اور اعلیٰ عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل سید قاسم منیر اپنے حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلے کا امکان۔ ملک کی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ امریکہ نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام پر حملے کر کے جارحیت کی۔ امریکی جارحیت کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ مذاکرات کے دوران حملہ کر کے ٹرمپ نے ایران کو دھوکہ دیا۔ اب نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے حملہ کر کے اپنے عوام سے بھی وعدہ خلافی کی۔ امریکہ نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ مجرمانہ اقدام پر جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ اپنے مفادات اور ملک کے دفاع کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی استنبول میں میڈیا بریفنگ۔ کہا ایران کو مذاکرات کی طرف واپس لانا سمجھ سے باہر ہے۔ ہمارا جوہری پروگرام پرامن ہے اور پرامن رہے گا۔ نیوکلیئر سائٹس کی تباہی مان بھی لی جائے تو بھی کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ افزودہ مواد اور حقیقی علم کو محفوظ اور سیاسی عمل جاری رکھا جائے گا۔ ایران دفاع کے لیے جائز حق کے ساتھ سفارتکاری اور آپریشنل اقدام کرے گا۔ اندھے حملے کرنے کی بجائے خود کو ہوشیار سمجھنے والے حریف کو حیران کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی کا سوشل میڈیا پر بیان۔ ایران کا ابنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ نے ابنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ فیصلے کی حتمی منظوری ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ ابنائے ہرمز ایک اہم ترین سمندری راستہ، سمندری تجارتی راستہ دنیا کی تیل کی 20% ضرورت پوری کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تیل کی دولت سے مالا مال ملکوں کو ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ سمیت دیگر دنیا تک ایندھن پہنچانے کے لیے اہم ترین گزرگاہ سعودی عرب، UAE، کویت اور ایران سے تیل دیگر ملکوں کو ترسیل کے لیے اسی راستے پر انحصار۔